بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، جس کو پڑھ کر انسان دین اسلام کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر بندہ بالغ ہے تو اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا اور نماز کو قائم کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اگر بندہ صاحب مال ہے تو 1 سال کے بعد تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ جتنا بھی مال اس کے پاس پورا سال پڑا رہا، اس کو استعمال نہیں کیا تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے۔ بندہ صاحب مال ہے اور اس پر جو اس کے اہل و عیال کے حقوق ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، تو پھر اس دین کا مالک چاہتا ہے کہ اب مجھے ماننے والے، میرے دین کو قبول کرنے والے میرے گھر میں جمع ہوں اور میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حج ادا کریں۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اسلام کا 5واں رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جسمانی طور پر بھی میرے حکم کا تابع ہو جائے۔ جو مسلمان ان ارکان اسلام کو خوشی اور اہتمام کے ساتھ پورا کرتا ہے تو پھر اس کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ان گنت نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارا مالک چاہتا ہے کہ بندہ جب دنیاوی زندگی سے لوٹ کر میرے پاس آئے تو میں اسے بلند مقام عطا فرماؤں۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، اسلام کے دوسرے رکن نماز میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے اس دعا کو تلفظ اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، الہی ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ، اور الگ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اور چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ، بے شک تیرا عذاب، بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، کافروں کو ملنے والا ہے۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، آپ نے سنا کہ دعائے قنوت میں ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے جو کہتے ہیں کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آج سے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے خلوص کے ساتھ ارکان اسلام پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔